دیکھیے، وقت کی وقت کی پابندیوں کا ہم سب کو احترام کرنا ہے۔ میری گھڑی کے مطابق صرف 5-7 منٹ کا وقت بچا ہے، اور ایک ہمارے اس عالمی مشاعرے میں ایک ایسے مہمان کو اپنا کلام پیش کرنا ہے جو دبئی سے ہمارے بیچ میں تشریف لائے ہیں، بیرون ملک سے ہمارے مشاعرے میں اپنی نمائندگی کرنے کے لیے جناب ڈاکٹر زبیر فاروق صاحب، جن کے حوالے سے محترم نواز دیوبندی صاحب نے بتایا تھا کہ 102 کتابوں کے وہ مصنف ہیں، اور تمام کام انہوں نے اردو شاعری کے حوالے سے کیا ہے۔ عرب بیک گراؤنڈ سے آ کر اردو سے اتنی محبت اور اتنا عشق، یہ سب کچھ آپ محسوس کریں گے جب آپ ان سے ان کا کلام سنیں گے۔ سرور دین کو جو مان لیا کرتے ہیں، وہ ہر ایک راز نہا جان لیا کرتے ہیں۔ جو وفادار ہے وہ قبر ہو یا محشر ہو، اپنے محبوب کو پہچان لیا کرتے ہیں۔ جس جگہ ذکر نبی ہوتا ہے تو بڑھ کے ملک چادر نور وہی تان لیا کرتے ہیں۔ آئیے میں گزارش کروں جناب ڈاکٹر زبیر فاروق سے کہ وہ تشریف لائیں اور مشاعرے کے اس آخری حصے میں اپنے کلام کے ساتھ مشاعرے کے سفر کو مکمل فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر زبیر فاروق۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرات گرامی اطمینان رکھیں، مشاعرے کا آخری لمحہ ہے، اور مشاعرے کو اس لیے بھی کامیاب ہونا ہے کہ دنیا کے ایک مائناز شاعر، اردو کے ادیب، مفکر، دانشور، 102 کتابوں کے مصنف، آپ یہ دیکھیے کہ عرب ہونے کے باوجود انہوں نے 102 کتابیں اردو میں لکھی ہیں۔ پہلے تو آپ کو اسی جملے پہ داد دینی چاہیے۔ دوسرے یہ ہے کہ وہ اردو کے بہترین اور مقبول شاعر ہیں، اس پہ داد دینی چاہیے۔ تیسرے یہ کہ وہ نعت کے شاعر ہیں، اس پہ داد دینی چاہیے۔ اور آخری داد اس پر ہونی چاہیے کہ وہ آقا نامدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار سے آئے ہیں، ان کے رشتہ داروں کے رشتہ دار ہیں، پذیرائی آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایسا مشاعرہ کر دیجئے آخری منزل میں کہ جب ڈاکٹر زبیر فاروق عرب کے ریگستان کی سرزمین پہ پیر رکھیں تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمتوں کی ٹھنڈی ہوائیں آپ کے لیے آئیں کہ جمعیت علماء ہند کے مشاعرے میں جن سامعین نے ہمارے ایک ایسے فرزند کو داد و تحسین سے نوازا، ان کے لیے درود و سلام کے تحفے آپ نے بھیجے، وہاں سے محبتوں کا سلام آئے، تو یہ آخری لمحہ ضائع نہ کیجیے گا۔ مشاعرہ بہت خوبصورت ہوا ہے، اس کا آخری ستارہ آپ کو ٹانکنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری نبھانے میں آپ نے اب تک بڑی ذمہ داری نبھائی ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، جمعیت علماء ہند کو زندہ رکھے، سلامت رکھے، حضرت مولانا کو صحت اور عافیت، اور تمام اکابرین کو۔ یہ مشاعرہ معمولی نہیں ہے، دنیا کے بڑے مشاعرے ہوتے ہیں لیکن یہ سب لوگ اکٹھے نہیں ہوتے، آپ سب لوگ اکٹھے نہیں ہوتے، تو دونوں طرف سے یہ کہکشاں، یہ چاند، یہ ستارے سب موجود ہیں۔ آخری منزل، ذمہ داری آپ کی، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں۔ مجھے تو اطلاع کرنی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ بس پھر لوگ یہ کہیں کہ پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی، ہم نے تو تمہیں صرف خبر کی ہے۔ شکریہ بہت۔ مجھے امید ہے کہ میں 8-10 منٹ سنا سکتا ہوں۔ میں ایک بہت سبق آموز واقعہ بھی ساتھ میں لایا ہوں آپ کے سامنے، جو ہے میں نے ویسے تو سمجھ رہا تھا کہ 4 کی اجازت ہے تو 2 نعت اور 2 حمد میں آپ کو سناؤں گا، اب اتنا ٹائم نہیں ہے۔
تو میں آپ کو بہرحال ہم سے شروع کر رہا ہوں، آپ کی اجازت ہے؟ ارشاد علی. دل گرفتہ ہوں میری آس کا تارا تو ہے، دل گرفتہ ہوں میری آس کا تارا تو ہے، میں ہوں نابینا مگر میرا نظارہ تو ہے. واہ میں دل گرفتہ ہوں میری آس کا تارا تو ہے، کیا کہنا ڈاکٹر صاحب. واہ 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 میں ہوں نابینا مگر میرا نظارہ تو ہے. واہ. شکریہ بہت بہت. غم کے طوفان نے ہر سمت سے گھیرا ہے مجھے، غم کے طوفان نے ہر سمت سے گھیرا ہے مجھے، میری کشتی کے لیے صرف کنارہ تو ہے، میری کشتی کے لیے صرف کنارہ تو ہے. میں گناہگار کہاں جاؤں سوالی بن کر، میں گناہگار کہاں جاؤں سوالی بن کر، مجھ کو بھی تام لے میرا بھی سہارا تو ہے، مجھ کو بھی تام لے میرا بھی سہارا تو ہے. تو نے ہر بار مصیبت سے نکالا ہم کو، کیا کہنا. تو نے ہر بار مصیبت سے نکالا ہم کو، ہم نہ بن پائے تیرے پھر بھی ہمارا تو. واہ واہ واہ. تو نے ہر بار مصیبت سے نکالا ہم کو، کیا اچھا شعر ہے. ہم نہ بن پائے تیرے پھر بھی ہمارا تو ہے. اور سب نے ٹکرایا، شکریہ کہ سب نے ٹکرایا ہے فاروق کو لیکن اے خدا، سب نے ٹکرایا ہے فاروق کو لیکن اے خدا اس کے ہر غم کا ہر درد کا چارہ تو ہے، اس کے ہر غم کا ہر درد کا چارہ تو ہے. میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ واقعہ جو ہے واقعہ شعر پڑھ دیجئے. پھر بھی ہمارا تو ہے. جی، ہاں ہم نہ بن تو پائے. نے ہر مصیبت، تو نے ہر بار مصیبت سے نکالا ہم کو، تو نے ہر بار مصیبت سے نکالا ہم کو، ہم نہ بن پائے تیرے پھر بھی ہمارا تو ہے، واہ 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 واہ. ہم نہ بن پائے تیرے پھر بھی ہمارا تو ہے. اب میں جو واقعہ کے بارے میں بول رہا ہوں، یہ پہلے تو یہ حمد میں آپ ایک عجیب سے چیز آپ ذرا ملاحظہ کریں کہ ہمیشہ ہم آپ کو عربی کے شعر سناتے ہیں اور کہتے ہیں ترجمہ سنیے. جی میں اس حمد میں آپ کو اردو کا شعر سناؤں گا اور کہوں گا عربی میں ترجمہ کیجیے. ذرا دیکھیں، ذرا دیکھیں. واہ 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 واہ. وہ مقطع ہے تو دو چار شعر میں اس پہ پڑھا ہوں، اس لیے کہ ہمارے جو خاص چیز تو ہم کو سنانا ہے وہ اس کے بعد ہے. تو یہ سنیے کہ سیلاب غم ہے، سیلاب غم ہے پھر بھی میری آنکھ نم نہیں، سیلاب غم ہے پھر بھی میری آنکھ نم نہیں، جب لب پہ تیرا نام ہے کوئی بھی غم نہیں. سیلاب غم ہے میری آنکھ نم نہیں، جب لب پہ تیرا نام ہے کوئی بھی غم نہیں. ہر ایک چیز تیری نوازی ہوئی تو ہے، ہر ایک چیز تیری نوازی ہوئی تو ہے. کیسے کہوں کہ بارش فضل و کرم نہیں، کیسے کہوں کہ بارش فضل و کرم نہیں. جس میں نہ تیری یاد ہو کیوں دل کہیں اسے. اچھا، جس میں نہ تیری یاد ہو کیوں دل کہیں اسے، وہ سر نہیں ہے جو کہ تیرے در پہ خم نہیں. وہ سر نہیں ہے جو کہ تیرے در پہ خم نہیں. اور اب میں اردو کا شعر سنا رہا ہوں، آپ عربی کا ترجمہ کیجیے. ارے واہ واہ واہ. ہم خود قصوروار ہیں فاروق کیا کرے. ارے واہ واہ واہ. ہم خود قصوروار ہیں فاروق کیا کرے، تیری طرف سے ورنہ کسی پر ستم نہیں. واہ واہ واہ. تیری طرف سے ورنہ کسی پر ستم نہیں. اس کا ترجمہ میں عربی میں کر رہا ہوں کہ لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ الٹ میں نے آپ کو سنایا. اب خاص کر جو میں آپ کو جو سنانا چاہ رہا ہوں، ڈاکٹر زبیر فاروق صاحب کے لہجے سے آپ لوگ لطف اندوز ہو رہے ہیں، چونکہ عربی میں دو چشمی ہے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، تو اس لیے وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دو چشمی ہے کو ہٹا کے ڈاکٹر صاحب پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہے وہ حیرت سے دیکھنے لگتے ہیں.
آپ اس لہجے کا مزہ لیجئے اور جناب ڈاکٹر زبیر فاروق صاحب کو ایک بار سارے لوگ سبحان اللہ کہہ کے اجازت دیں کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں. ارے واہ واہ واہ. میں آپ سے یہ ایک بہت ہی عجیب واقعہ کے بارے میں بتانے والا ہوں. جی اور یہ آپ لوگ میں سے کون غار ہیرا نہیں گئے ہیں؟ کون غار ہیرا گیا ہے؟ آپ میں سے کون غار ہیرا گیا ہے؟ آپ میں سے کس نے فرشتے سے ملاقات کی ہے؟ آپ میں سے کس نے فرشتے سے ملاقات کی ہے؟ اور آپ میں وہ کون ہے جو قرآن نہیں پڑھتا ہے؟ میں جو بات ابھی آپ کو بتانے والا ہوں، آپ قرآن کی فضیلت ذرا دیکھیں. اس میں سب سے پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہے میں کم از کم 5 بار جو ہے، مجھے نہیں پتا ہے وہ کون ہے اور کیا ہے. وہ میرے اندر کا آدمی ہے، وہ ضمیر ہے، وہ کوئی فرشتہ ہے، مجھے آج تک پتا نہیں. وہ اللہ ہی سمجھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی فرشتہ ہے. سب سے پہلی بار ہماری ملاقات ہمارے والد صاحب کے موت کے دن ان سے ملاقات ہوئی تھی. وہ یہی ہوئے تھے کہ وہ بار بار ہمارے والد صاحب جو ہے وہ جاتے تھے یہ مختوم ہاسپٹل جو یہاں پہ ہے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم اپنا خون کو جو ہے صاف کر کے واپس آتے ہیں. وہ اس طرح کہتے تھے ہمارے کو. ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ آخری بار جا رہا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ وہ آخری بار جا رہا ہے. وہ جب ادھر چلے گئے تو ہماری امی ماشاءاللہ جو ابھی تک بھی باحیات ہے، تو وہ ان کی خدمت کرتے تھے. تو انہوں نے عربی میں کہی ہے، لیکن میں آپ کو اردو کا ترجمہ کرتے ہوئے بول رہا ہوں. انہوں نے ہماری امی کو کہا کہ آپ نے ہماری بہت خدمت کی ہے، اور ہم نے آپ کے ساتھ اگر کوئی غلطی یا کچھ ہے تو ہم کو معاف کر دینا. میری جان 2 دن اور، میری جان 2 دن اور. میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان سے عدل کا فرشتہ ملتا ہے. آپ دیکھیں یہ کیا ہونے والا ہے یہاں پہ. اور بدھ کا دن تھا، اس نے کہا میری جان 2 دن اور. جمعے کا دن جو ہے اس کا نصف نہیں مل رہا تھا، تو انہوں نے وہ نرسوں نے کہا کہ ان کا جو یہ واچ ہے یہ اتار لیں تاکہ ہم وہ نس ڈھونڈ لیں. انہوں نے واچ اتار دیا ہمارے امی نے، تو اس نے نس ڈھونڈ لیا. اور اس نے جو ہے اس کے بعد ہماری امی گئی کہ ان کو واچ پہنانے کے لیے. تو ہمارے ابو کہنے لگے اب اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اب اس واچ کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اب وہ نہ پہنائیے مجھے. اور کہہ رہے تھے کہ جو آپ رات بھر آپ نے میری خدمت کی ہے، آپ گھر چلے جائیں، ہمارا بیٹا جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، ہماری خدمت کریں گے، اب آپ جا کے گھر پہ آرام کریں. جیسے ہمارے امی چلے جاتے ہیں تو ہم اپنے ابو کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کچھ دیر میں ہمارے ابو پوچھنے لگتے ہیں کہ یہ کون، آپ نے کس کو بلایا ہوا ہے اندر؟ میں نے کہا جی میں نے کسی کو نہیں بلایا. کہ نہیں یہ کون ہے، یہ بھائی عجیب سا آدمی ہے، اس کے بال ایسے ایسے لمبے لمبے بال ہیں اس کے، یہ کون ہے، اس کو بولو جاؤ. میں نے کہا بھائی میں کسی کو دیکھوں تو بولو جاؤ، کوئی ہے ہی نہیں یہاں پہ. وہ کہہ رہے نہیں جو یہ کون ہے، یہ کون آیا ہے. انہوں نے ہمارے ابو کو کہا کہ آپ کلمہ پڑھیں، اور وہ ہمارے ابو نے کلمہ سنایا اور اس دنیا سے پانی سے چلے گئے. عدل کا فرشتہ. ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا قرآن پڑھنے کے لیے. نمازیں تو میں پڑھ رہا تھا لیکن قرآن نہیں پڑھ رہا تھا. ایک بہت ہی مشکل وقت ہمارے پر آیا. میں نے دعا کیا کہ مجھے مدد کریں کہ ہمیں کیا کروں. تو وہی کوئی فرشتہ ہمارے پاس آیا جس سے میں نے آپ کو بتایا. اس نے مجھے کہا کہ آپ روز قرآن پڑھیں. تو میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو وہ مشکل ختم ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد پھر میرے پاس ٹائم نہیں ہونے کی وجہ سے میں قرآن نہیں پڑھ رہا تھا. تو پھر میرے پر کوئی مشکل آیا، پھر میں نے دعا کی کہ مجھے بتاؤ میں کیا کروں، کسی طرح یا اللہ مجھے بچاؤ. وہ فرشتہ آخری بار آیا، کہہ رہے آپ کا خود کا مغز نہیں ہے، آپ کو میں نے نہیں کہا تھا ہر بار میں آؤں گا آپ کو بولنے کے لیے، کوئی ایسا دن نہ ہو کہ آپ قرآن نہ پڑھیں. آپ نے قرآن ہر دن پڑھنا ہے، اور آئندہ مجھے بار بار آ کے یہ بتانا نہیں ہے آپ کو. اور وہ بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس دن کے بعد سے میں ہر روز قرآن پڑھتا ہوں اور میرے پر کوئی مصیبت اب نہیں آتی. اس کا بہت سارا کچھ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف آپ 1 قدم بڑھائیں تو وہ 10 قدم آپ کی طرف بڑھاتے ہیں. اور ایسے ہی ہوا تھا کہ ہم نے جب قرآن پڑھنے کی طرف چلا گیا تو میں پہلے 3 دن، پھر 2 دن، پھر 1 دن میں ختم قرآن کرنے لگا. اور اس پر ہمارے کو جو ہے اللہ سبحانہ اللہ نے ہمارے تنخواہ بھی 10 گنا اور کر دیا ہے.
تو آپ یہ سوچیں کہ جو ہے مطلب اس میں کتنی باتیں کہ قرآن آپ کو روز پڑھنے چاہیے. اب میں آپ کو یہ سنا رہا ہوں، یہ نعت جو ہے اس میں یہ نعت میں آپ کو سنا رہا ہوں. جی یہ غار ہرا کے بارے میں ہے. اس میں آپ کو محسوس کرنا ہے کہ فرشتہ موجود ہے، یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، یا ان کی جو کوئی نشانی ہے وہ سب کچھ ادھر ہے. بلکہ ہمیں جاتے جاتے ایک تحفہ بھی عطا کی ہے انہوں نے. یہ دیکھیں کہ ماضی کے ہیں سب نشاں غار ہرا میں. ماضی کے ہیں سب نشاں غار ہرا میں. ہر سمت ہے جنت کا سما غار ہرا. ہر سمت ہے جنت کا سما غار ہرا میں. کچھ اور ہی عالم تھا میرے جسم و دل و جان کا. کوئی اور ہی عالم تھا میرے جسم و دل و جان کا. محسوس ہوا اور جہاں غار ہرا میں. محسوس ہوا اور جہاں غار ہرا میں. اور رکنے میں نہ آتے تھے میرے دیدائے نمناک. رکنے میں نہ آتے تھے میرا دیدائے نمناک. کچھ ایسے ہوئے اشک رواں غار ہرا. کچھ ایسے ہوئے اشک رواں غار ہرا میں. اور یہ دیکھیے کہ فرشتہ جو ہے وہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مطلب ہاتھ لگائے ہوئے چیزیں ہیں، ان کی نشانیاں ہیں. ان کو محسوس کریں کہ احمد کے لیے آیا تھا اللہ کی طرف سے. احمد کے لیے آیا تھا اللہ کی طرف سے. جبریل تھے پیغام رساں غار ہرا میں. جبریل تھے پیغام رساں غار ہرا میں. اور فاروق میں کویا تھا کسی اور جہاں میں. فاروق میں کویا تھا کسی اور جہاں میں. اس وقت بلا میں تھا کہاں غار ہرا. فاروق میں کویا تھا کسی اور جہاں میں. اس وقت بلا میں تھا کہاں غار ہرا میں. اور ہمارے سے وہاں پہ بھی جو ہے وہ باتیں ہو رہی تھی. فرشتے جیسا کسی نے بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیں گے. تو میں بھی ہو گیا کہ بھئی کیا ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہونے والی ہے اور اس کا نام آپ ہیرا رکھیں گے. تو یہی بات ہو گئی کہ ہماری بیٹی کے نام ہم نے ہیرا رکھ دیا. تو اس کے ساتھ جو ہے بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. میں نے صاحب صدر حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب سے گزارش کی تھی کہ خطبہ صدارت ارشاد فرما دیں. انہوں نے گریز فرمایا. اور پھر میں نے مولانا حکیم الدین قاسمی صاحب سے ناظم عمومی سے گزارش کی کہ آپ شکریہ ادا کر دیں. انہوں نے بھی منع فرمایا. اس خاموشی کا مطلب آپ کیا نکالیں، لیکن خاموشی خود ایک زبان ہے. وقت زیادہ ہو چکا ہے. یہ خاموشی کارآمد ثابت ہو رہی ہے حضرت صدر محترم کی بھی اور ناظم عمومی کی بھی. میں جمعیت علماء ہند کی طرف سے اس تاریخ ساز مشاعرے پر آپ سب لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور تمام شورائے حضرات کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری درخواست پر، جمعیت علماء ہند کی گزارش پر یہاں تشریف لا کر ایک کامیاب مشاعرے کا انعقاد کیا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. خدا حافظ. چلیے